अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब। और जो आज हम बात करेंगे हचाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। चलें आज बात करते हैं आज की स्टोरी के ऊपर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था खिज़र फिलिप्पो से मिलता है। नसु को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो परेशान हो जाता है कि कुछ ना कुछ करना होगा। खिज़र को माजी के राज पता चल गए तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वो यूसुफ के पास आता है, उसको बताता है जी खिज़र और फिलिप्पो की मुलाकात हुई है। वो कहते उसने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। वो कहता अच्छा वही घर भी उस्ताद का बेटा। वो कहते हैं हाँ वो आज खिज़र से मिला था, क्या उसने कुछ कहा? वो कहते हैं उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ रिंग के बारे में उसे बताया। दूसरी तरफ हम देखते हैं खिज़र इस सारी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसे फिलिप्पो की बातें याद आ रही हैं कि मेरान और रियान को इस औरत से बचा लो वरना ये दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, कभी भी खुश नहीं होंगे। खिज़र अपने कमरे में परेशान घूम रहा होता है, उसे सारी बातें याद आ रही होती हैं। अजीज़ा खानम ने किस तरह अपने इंतकाम के लिए अलफ को भी छोड़ दिया लेकिन अपने इंतकाम को नहीं छोड़ा। खिज़र इस सारी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान कहता है मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जी खिज़र किसी को कॉल करता है। वो कहता है मैं खिज़र शादोगलो हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। उसी जगह पे जहाँ पहले मिलते थे। खिज़र कॉल बंद कर देता है। गुल वहीं पे आराम से सोई होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी खिज़र किसी का इंतज़ार कर रहा होता है, अंधेरे में बैठा है। इतने में जी हमें दिखाया जाता है फ़िरात वहाँ पे आ जाता है। फ़िरात कहता है मुझे कॉल करके तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया? वो कहते हैं मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ कहा है। ये मिरान के मतलब है। कहते हैं मिरान के मतलब? कहते हैं फ़िरात को कहता है अगर तुमने मेरी बात सुननी है समझनी है तो तुम यहीं पे रहोगे, अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये मैं सिर्फ अपनी फैमिली के नहीं करना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अज़ीज़ा सलान वे कभी अपने इंतकाम से पीछे नहीं हटेंगी। फिर आप उससे दरम्यान में टोक देता है। कहते हैं मेरान भी ऐसा कभी नहीं चाहेगा। कहते हैं कि तुम उसके भाई हो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई एक कातल बन जाए और तुम देखते रहो एक साइड पे खड़े हो, तुम्हें कुछ भी फिक्र करने की जरूरत। दूसरी तरफ खिज़र कहता है, फरात कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। वो कहते क्यों ना, मुझे क्यों ना परेशान होने की ज़रूरत है। ये मेरी फैमिली का मामला, अगर मेरान को ने कुछ किया तो मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ बुरा हो। कहता अच्छा अगर तुम यही चाहते अगर तुमने दिलशाद को कत्ल नहीं किया तो सबूत करो, साबित करो खिज़र शादोगलो कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो सब कुछ नहीं किया, तुमने ये सारे गुनाह नहीं किए, तो साबित करो फिर मैं तुम्हारे करूँ तुम्हारा साथ दूंगा। तो खिज़र कहता है तुमने फिलिप्पो की बात सुनी, उस अंगूठी का आर्डर मैंने दिया था। और कहता है अगर मेरान की हिफाजत करो, देखो किस तरह से उसकी गाड़ी को भी कत्ल किया, गाड़ी को भी हिट किया गया था। वो कहता है तुम सोचो मेरान को ना लेके आओ, उसे कातिल ना बनने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मेरी बेटी की ज़िंदगी मेरान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। अजीज़ा सलाम ऐसे नहीं करेगी, सोचने की कोशिश करो। लेकिन जी जो होता है फिरात वो तो उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। वो कहते हैं खिज़र बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है लेकिन फ़िरात उससे कहता है कि मेरे सामने यहाँ पर मिन्नतें करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो खिज़र गुस्से में कहता है एक बात याद हो, मैं खुदा के अलावा किसी के आगे भी नहीं गिड़गिड़ाता। अगर तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ना करो, लेकिन जाकर अपनी माँ से जाके कहना कि खिज़र शायद अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगा। फ़िरात कहते हैं एक मिनट बताओ तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वो कहते हैं जाओ और अपनी माँ इस्मा से जाकर इस बारे में पूछो। फ़िरात मैं तुम्हें इस बारे में इस बात का जवाब नहीं दूंगा। फ़िरात वहीं पे हैरान खड़ा होता है। फिर जी हमने अगला सीन दिखाया जाता है, सुल्ताना अपने रूम में तैयार हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, गाने गा रही होती है। इतने में गवर्नर वहाँ पे आ जाती है। वो क्या अपनी माँ से कहती है कि आप मुझे बताएं क्या ये सब कुछ आप मुझे पता है कि आप गाँव नहीं गई थी, आप कहाँ गई थी, मुझे बताएं। वो कहते थे फिर सुल्ताना कहती है हाँ मुझे पता है, पहले मैं बहुत डरा करती थी लेकिन अब मुझे किसी बात का भी डर नहीं है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसने मेरे अंदर से वो सारा डर निकाल दिया। फिर उसे कहते तुम भी बिल्कुल अपनी दादी की तरह बिहेव कर रही है। एक बात याद रखना, मुझे पता है उन्होंने डिवोर्स के बदले तुम्हारे लिए किसी चीज़ का वादा किया है लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी लेकिन मैं एक माँ होने के हैसियत से तुम्हें एक नसीहत कर दूं कि अपनी दादी के सामने जो चीज़ भी तुमने मांगी है डट के खड़ी रहो, उनसे मांगो क्योंकि वो वक्त करीब आने वाला है कि अजीज़ा खानम के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ खाली बातें मत किया करो, ये तुम्हारी माँ की नसीहत है तुम्हारे लिए। जितनी जल्दी अपना मकसद हासिल करना चाहती है हासिल कर लो। अजीज़ा खानम के ये महल और हुकूमत बस अब ख़त्म होने वाली। गोनम वहीं पर खड़ी रहती है। सुल्ताना फिर से अपने कामों में लग पड़ती है, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना गाने लग पड़ती है और अपना मेकअप करने लगती है। ये सीन सुल्ताना और गोनम का था। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जी शायद दोगलो हवेली में सभी परेशान होते हैं। नसु कहता है मैंने अपने बंदों को उनके पीछे लगा दिया। वो शख्स कौन था जिसने हनीफे के खिलाफ
درخواست دی تھی اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اتنے میں جی نسو کے نمبر پہ کال آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ شخص تو ہمیں کہیں نہیں ملا، ہر جگہ تلاش کرے، ایسا لگتا ہے زمین کھا گیا آسمان نکل گیا، وہ نہیں ملا۔ تو نسو کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جہان خاندان سبھی وہیں پر موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جتنی جلدی اسے ڈھونڈ کے لے کے پھر بتایا، نسو سب کو بتاتا ہے وہ شخص کہیں نہیں ملا، سب جگہ دیکھ لیا، آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، ایک شخص آتا ہے اور حنیفے پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس کا آخر کیا مقصد ہے؟ سارے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کہتا ہے اس کا کچھ اور نہ کچھ تو ضرور مقصد، یہ کسی نہ کسی چال کے لیے تو کام کیا گیا ہے۔ لیکن حمدان کہتی ہے میری ایک بات لکھ کے رکھ لیں یہاں پر کہ اور میرے لفظوں کو یاد ہے کہ یہ سب کچھ عزیزہ خانم نے کیا ہے، اس سب کے پیچھے عزیزہ خانم، آپ دیکھ لیجیے وقت یہ ثابت کرے گا۔ حمدان وہاں سے چلی جاتے ہیں، خیزر جہان وہیں پر کھڑے رہتے ہیں۔ دوسری ترجیح میں دکھایا جاتا ہے میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے، وہ سین میں بیٹھے ہوتے ہیں، ریان کافی لے کے آتی ہے میران کے لیے، میران اسے جلدی جلدی سے پی دیتے، وہ کہتے ہیں صبر کرو تمہاری حالت ٹھیک ہے، تم ایسے منہ جلا لیتے، کیا کچھ ہوا ہے؟ تو کیا تم ٹھیک ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہاں سے جانا چاہتا ہوں اور تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، تھوڑی دیر واک کرتے ہیں، میں اس گھر اور در و دیوار سے باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے یہاں پر وحشت ہوتی ہے۔ ریان اور میران جا رہے ہوتے اتنے میں جی سلطانہ وہاں پہ آ جاتے، سلطانہ میران کو کہتی ہے میران میں نے تم سے کچھ کہنا ہے، میری بات سنو، اس دن میں تم نے کہا تھا کہ میں کرس گئی تھی، میں وہاں پہ نہیں گئی بلکہ تمہاری دادی جان مجھے کہیں پہ لے کے تھی، لیکن میران ان کی آدھی بات ہی سنتا ہے، کہتا ہے بس کر دے، میں آپ اور دادی جان کی لڑائی جھگڑوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں، مجھے پتا ہے یہ صرف اس گھر کے حویلی کی میڈم بننے کے لیے۔ وہ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں تمہیں کہا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، تمہاری دادی جان ایسا کرتی ہے، میں اس دن کہیں اور نہیں گئی تھی، تمہاری دادی جان مجھے مینٹل ہاسپٹل لے کے گئی، چھوڑ کے آئی تھی، جب تم سب لوگ رات کو مزے کی نیند سو رہے تھے وہ میری روم میں آئی اور مجھے رات کے اندھیرے میں اپنے بندوں سے اٹھوا کے گاڑی میں ڈالا اور ایک مینٹل ہاسپٹل میں چھوڑ کے آ گئی تھی، میں بالکل سچ کہہ رہی تھی، مجھے پتا ہے۔ وہ کہتے میران کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کے یہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، میں تمہیں یہ ثابت کر کے چھوڑوں گی عزیزہ خانم کا کوئی دشمن ہے۔ پھر انہوں نے مجھے نکالا اور کہا تھا کہ عزیزہ خانم کو جا کے سلام دینا۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ جانتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں جانتی ہوں، اس کے علاوہ میں نہیں جانتی وہ کون شخص ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ دن میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، میں اپنی بیٹی کو ایسے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ عزیزہ خانم نے مجھے ہسپتال میں لاک کر دیا۔ میران کہتا ہے وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آپ کے ساتھ؟ کیا آپ نے وہاں پہ کسی کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کو بھی نہیں جانتی، بس ایک شخص آیا تھا مجھے وہاں سے چھڑا کے چلا گیا۔ پھر میران کو دکھایا جاتا ہے، وہ حیران پریشان ہوتا ہے۔ سلطانہ اپنے روم میں آتی ہے، وہ کہتی ہے عزیزہ بیگم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اب تمہارا وقت ہے مرنے کا۔ دوسری طرف ریان اور میران روم میں آ جاتے ہیں۔ میران کہتے ہیں کیا تم کیا سمجھتی ہو؟ ریان کہتی ہے تم اس پریشان ہونے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں نوٹ سینڈ کرتے ہیں، لگتا ہے یہ دادی جان سے، ایک تو صاف ہے کہ وہ دادی جان سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ صرف ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ریان اور میران آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اور حمدان کو دکھایا جاتا ہے، جہان کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو حمدان کہتے تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں تمہیں کہا تھا ہم واپس جائیں گے اور اسلام والوں سے اپنا ہوٹل واپس لینے کے لیے اتنے میں پھر آزاد بھی وہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتے چلے بابا آئے چلے، لیکن حمدان کہتے ہیں بھائی میری پہلے بات تو سن لو آپ دونوں، میں آپ کو دونوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو حنیفیہ ہے یہ عزیزہ خانم کے لیے کام کرتی تھی، عزیزہ خانم نے سے کہا تھا کہ تو میں تب بھی باہر نکالوں گی جب تم میرا کام کرو گے، میرے لیے سب کرو گی، وہاں سے جا کے میرے لیے جاسوسی کرو گی، تبھی تمہیں باہر نکالوں گی۔ یہ دونوں باتیں سن کے بہت زیادہ خوش اور نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں فنی لگ رہی ہوتی ہیں۔ جہان اپنی بیوی کو کہتا ہے بھائی تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن اب تم ہماری باتیں سمجھو، اب تمہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیدی حنیفے کو دکھایا جاتا ہے، حنیفے کے نمبر پر عزیزہ کی خال آتی ہے، وہ کہتی ہے کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہی ہو، کیا تم مجھ سے اپسیٹ ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں میں آپ سے اپسیٹ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر کس نے تمہاری کمپلین کی تھی، کیا اس کے پیچھے بھی نسو تو نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ نہیں ہے، انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ شخص نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے عزیزہ خانم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزہ خانم حنیفے پہ شک کرتی ہے، کہتے کیا یہ تم کر رہی ہو یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کیا کر رہی ہوں؟ لیکن دوسری طرف حنیفے کہتی ہے مجھے پتہ تھا بہن میری نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے میران اور ریان اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، سلطانہ بیٹھتی ہے، اس کا گیٹ اپ دیکھ کر ریان اور میران ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں چاہتی تھی کوئی ہمیں پہچان نہ لے، تو میران کہتا ہے جس طرح میران اور ریان کا سین یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دکھاتے ہیں جی شادوغلو والے ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرات کو بھی رات کی خضر کی باتیں یاد ہوتی ہیں، جا کے اپنی ماں سے پوچھو، وہ انہیں جا کے کہنا کہ اب خضر کی صبر ختم ہو گیا۔ اتنے میں جی دیکھتے ہیں جی وہاں پہ شادوغلو والے پہنچ جاتے ہیں، تو فرات کہتے ہیں آپ لوگوں کا یہاں پہ کیا کام، یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بزنس آف ہے، ہم اپنے واپس لینے کے لیے آئے ہیں۔
جہان بھی ساتھ ہوتا ہے، آزاد بھی ساتھ ہوتا ہے، ہارون بھی وہیں پر ہوتا ہے، سارے بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ دیکھ لو ایگریمنٹ، یہاں پر جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا ہم ورکنگ پارٹنر ایک ساتھ مل کے کام کریں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم یہیں پہ رہو، ہمیں کسی کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزاد کو پھر جی خاموش کراتا ہے جہان، وہ کہتا ہے یہ پیپر پڑے ہوئے ان کو پڑھ لو، ہماری ورکنگ پارٹنرشپ ہے، ہاف ہاف کے ہم حصے دار ہے، یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر رات کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے لیکن جان کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ اتنے میں جی ہارون بھی بولنا کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ پھر جہان کہتا ہے مجھے پتا ہے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہارون ہے میرے ہونے والا داماد ہے، تمہیں اس کے ساتھ آرام سے بات کرنی چاہیے، اب ہمیں لگتا ہے ہمیں اسی آفس میں رہنا چاہیے اور کافی پینی چاہیے۔ پھر رات کو ہارون پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔